بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر طہارت کے مسائل برائے خواتین، مستند فتویٰ جات اور کتب احادیث سے ماخوذ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے طہارت و پاکیزگی کے مخصوص مسائل۔ وضو اور نواقص وضو۔ وضو توڑ دینے والا عمل۔ نمبر 1، وضو کیا ہے؟ وضو واو کے پیش کے ساتھ اس کے معنی ہے کہ اپنے اعضائے وضو کو دھونا، اور واو کے زبر کے ساتھ یعنی وضو تو اس کا معنی ہے وضو کرنے کا پانی۔ نمبر 2، کیا نیت زبان سے کرنی چاہیے؟ وضو اور نماز کے لیے نیت فرض ہے، مگر اس سے مراد صرف دل میں ارادہ کرنا ہے۔ یہ مراد نہیں کہ آپ کوئی الفاظ اپنی طرف سے اردو میں بنا لیں، بلکہ یہ عمل بدعت ہوگا، کیونکہ کسی بھی حدیث میں وضو وغیرہ کی نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ ہر شخص کا اپنی زبان میں نیت کرنا ہی اس کے من گھڑت ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ حدیث میں ہوتی تو عربی میں ہوتی۔ نمبر 3، عورت کے جسم سے نکلنے والی رطوبت سے وضو ٹوٹنا۔ جسم سے نکلنے والی چیز پیشاب و پخانہ اور ہوا کا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ہوا خارج ہونے کے بو یا آواز محسوس ہو۔ عرب کی دائمی کمیٹی نے اس قسم کے سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ مادے رطوبت پیشاب کے حکم میں ہیں۔ عورت پر ان کے اخراج کے سبب استنجا، شرعی وضو اور بدن و کپڑے کے اس حصے کا دھونا لازم ہے جس پر وہ لگ گئے ہیں۔ فتوی برائے خواتین اسلام۔ عمومی طور پر سبیلین یعنی چھوٹے اور بڑے پیشاب کے رستے سے خارج ہونے والی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ مضی ہو یا ودی ہو، لہذا وضو دوبارہ کرنا چاہیے۔ البتہ اگر بیماری ہے لیکوریا وغیرہ کی تو پھر ایک دفعہ وضو کر کے ایک نماز اس سے ادا کر لے اور دوسری نماز کے لیے پھر نیا وضو کرے استنجے کے بعد۔ نمبر 4، کیا بچے کی نجاست دھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ باوضو یا بے وضو شخص کے جسم سے نجاست دھونا ناقص وضو نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بحوالہ دارالافتاء کمیٹی فتوی برائے خواتین۔ نمبر 5، پیشاب کے قطرے کی بیماری ہو تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کو نماز ادا کرنے چاہیے، مستحاضہ عورتوں کی طرح ہر نماز کے بعد وضو کرے اور روئی وغیرہ کے استعمال سے امکانی حد تک پیشاب کے قطروں سے بچاؤ اختیار کرے۔ نماز کے دوران اگر کبھی یہ محسوس ہو تو بالکل خیال نہ کریں، کیونکہ مریض کا حکم صحیح سے جدا ہے۔ شریعت مطہرہ میں آسانیاں موجود ہیں۔ نمبر 6، ناخن پالش لگی ہو تو وضو کرنا۔ اگر یہ ناخن پالش پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روکنے کا باعث ہے تو اسے ہٹانا یعنی زائل کرنا واجب ہے، بغیر اسے زائل کیے وضو نہ ہوگا۔ اگر وضو کے بعد لگائی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 7، وسواس پیدا ہونا یعنی پتہ نہیں وضو ہوا یا نہیں وغیرہ وغیرہ۔ افتاء کمیٹی سعودی عربیہ سے اس قسم کے سوال کا تفصیلی جواب دیتے ہوئے آخر میں ایسی عورت کو نصیحت کی کہ جب تم وضو، حیض یا جنابت کے غسل سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی پاکی کا یقین کر لو اور وسوسہ اور دیر تک حمام میں ٹھہرے رہنے سے خود کو بچاؤ، کیونکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بحوالہ فتوی برائے خواتین اسلام۔ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ میں بے وضو ہو گئی ہوں، یعنی ہوا خارج ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اس وقت تک خود کو باوضو ہی تصور کرنا چاہیے۔ صرف وسوسہ اور شک کی بنیاد پر خود کو بے وضو نہ سمجھنا چاہیے۔ نمبر 8، بغیر وضو تلاوت قرآن کرنا اور اسے چھونا۔ بے وضو تلاوت قرآن کرنا یا مصحف کو چھونا خلاف ادب ہے، لہذا آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے وضو کرنا ہی اولیٰ ہے، اور پھر آثار صحابہ سے اسی کی تائید کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جواز کی صورت کو عادت یا ادب نہیں بنا لینا چاہیے۔ نمبر 9، کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ صحیح مسلم و احمد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا
کیا ہم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ بحوالہ فقہ الحدیث۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔